یہ چوتھے شبے کا جواب ہے۔ یہود کے اندر مشہور تھا کہ حضرت ذوالقرنین کو اللہ نے بہت طاقت اور قدرت دی تھی، وہ کارساز اور متصرف تھا، اور آگے آیتیں آ بھی رہی ہیں کہ ہم نے اس کو زمین میں بہت بڑی طاقت عطا کی، بہت میں اللہ نے اس کو اسباب عطا کیے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کو اللہ کی طرف سے طاقتیں ملی ہوئی تھیں۔ جواب دیا کہ نہیں، ٹھیک ہے ہم نے اس کو دنیاوی ساز و سامان بہت دیا تھا، لیکن آؤ ہم تمہیں اس کے سفر سناتے ہیں۔ وہ تو سفر کرتے کرتے مغرب میں پہنچا، مشرق میں پہنچا، ایک اور سفر کیا، عاجز آ گیا۔ یہ عاجزی کا ذکر آگے آ رہا ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، اور پوچھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذوالقرنین کے متعلق۔ ہمارے لوگ سمجھتے ہیں اس کے دو سینگ تھے، اس لیے اس کو ذوالقرنین کہتے ہیں۔ نہیں، ذوالقرنین کے نیچے لکھ لیں مشرق و مغرب کا بادشاہ، مشرق و مغرب کا بادشاہ، بس فارس کا بھی بادشاہ تھا، روم کا بھی بادشاہ، ملک الطرفین۔ پوچھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذوالقرنین کے متعلق، قل فرما دیجئے میرے محبوب، ساتلو علیکم منہ ذکرا، ابھی پڑھتا ہوں میں تم پر، منہ کچھ اس میں سے ذکرن ذکر، میں اس کے کچھ حالات تمہیں پڑھ کر سنا دیتا ہوں۔ اشارہ کر دیا کچھ حالات بیان ہوں گے، من ہو کچھ اس میں سے، سارے حالات بیان نہیں ہوں گے، کچھ بیان ہوں گے۔ اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ، یقیناً ہم نے قدرت دی تھی اس کو زمین میں، ایسا جلیل القدر بادشاہ تھا، ہم نے قدرت دی تھی مکنا۔ وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، اور دیے تھے ہم نے اس کو ہر ایک چیزوں میں سے اسباب، اسباب بھی بڑے ہم نے اس کو مہیا کیے تھے تاکہ اپنے شاہی ارادے کو پورے کر سکیں۔ فَأَتْبَعَ سَبَبًا، اس پر لکھیں سفر اول، مغرب کی طرف اس نے سفر شروع کیا۔ یہ خیال کرنا سفر جہاد تھا، خالی سیر سپاٹے والا سفر نہیں تھا بغیر کسی مقصد کے، نہ۔ وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، سبباً کا ایک جملہ حاشیے پر لکھ لیں، ہر وہ چیز جو مقصد حاصل کرنے میں معاون ہو، ہر وہ چیز جو مقصد حاصل کرنے میں معاون ہو، مثلاً آلات، وسائل، علم و بصیرت وغیرہ۔ سبب کس کو کہتے ہیں؟ ہر وہ چیز جو مقصد حاصل کرنے میں معاون بنے، آلات ہیں، ہتھیار ہیں، وسائل ہیں، سونا ہے، چاندی ہے، خزانہ ہے، فوج ہے، علم ہے، بصیرت ہے، دانائی ہے وغیرہ۔ پھر معنی کرتا ہوں، اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ، یقیناً ہم نے قدرت دی تھی اس کو زمین میں۔ وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، اور دیے تھے ہم نے اس کو ہر چیز میں سے اسباب۔ فَأَتْبَعَ سَبَبًا، پس پیچھے چل پڑا ایک راستے کے۔ فَأَتْبَعَ سَبَبًا، پیچھے چل پڑا ایک راستے کے۔ اس کے نیچے لکھ لیں مغرب کی طرف، سورج جس طرف غروب ہوتا ہے اس طرف چل پڑا۔ فَأَتْبَعَ سَبَبًا، یہ پہلا سفر مغربی مہم، مغرب کی طرف چل پڑا تاکہ مغرب کے علاقے کو فتح کروں، مغرب کی فتوحات کے ارادے سے چل پڑا۔ فَأَتْبَعَ سَبَبًا،
پیچھے چل پڑا حضرت ذوالقرنین ایک راستے کے، حتی اذا بلغا، یہاں تک کہ جب پہنچ گیا ذوالقرنین مغرب الشمس، سورج کے غروب ہونے کی جگہ کو، سورج غروب ہونے کی جگہ کو پہنچ گیا، وجدہا، مغرب کی آبادی وہاں ختم ہو رہی تھی، یہ سورج جو غروب ہوتا ہے، وجدہا، پایا ذوالقرنین نے اس سورج کو، تغرب، غروب ہو رہا تھا وہ سورج، فی عین، ایک چشمے میں، حامئۃ، سیاہ رنگ والا، سیاہ رنگ والا ایک چشمہ تھا جس میں سورج غروب ہو رہا تھا۔ رک گیا، آگے سمندر آ گیا، کالا سیاہ سمندر، سورج اس میں غروب ہو رہا تھا۔ میں آگے نہیں چلتا، اب میری طرف دیکھیں گے تو میں بات سناؤں گا۔ سورج کوئی سمندر میں غروب ہوتا ہے؟ پانی کے اندر نہیں۔ میں ساتھیوں کو سنایا کرتا ہوں، پہلی دفعہ جب میں کراچی گیا مجھے ساتھیوں نے بلایا بیانات کے لیے، یہ سن 97 کی بات ہوگی، 96-97۔ ساتھی مجھے منوڑا لے گئے۔ بھئی منوڑا کیا ہے؟ بھئی ایک جزیرہ ہے کراچی کے سمندر میں، تو آپ کو سیر کراتے ہیں، بیان تو رات کو ہوں گے، ٹھیک ہے بھائی۔ منوڑے گئے جی، کشتی پر بیٹھے منوڑے چلے گئے، وہاں گھومے پھرے۔ اب جب ہم واپس آ رہے تھے تو مغرب کا وقت ہمیں سمندر میں ہو گیا۔ مجھے آج تک وہ منظر یاد ہے، سامنے ایسے نہ منظر گھوم رہا ہے میرے۔ ہم نے دیکھا کہ سورج جو تھا وہ پانی کے اندر ڈوب رہا تھا، پانی کے اندر غروب ہو رہا، حالانکہ سورج پانی سمندر والے میں غروب نہیں ہو رہا تھا۔ ہم دیکھنے والوں کو یوں معلوم ہوتا تھا کہ وہ سورج جو ہے وہ سمندر کے پانی کے اندر غروب ہو رہا ہے۔ تو اب یہ مقام، وجدہا، پایا ذوالقرنین نے سورج کو، تغرب، غروب ہو رہا تھا، فی عین حامئۃ، سیاہ رنگ والے چشمے میں، یعنی سمندر میں غروب ہو رہا تھا۔ وہ سمندر میں غروب ہو رہا تھا نا، تغرب کے نیچے مولانا لفظ لکھنے ہیں، وجدہا، تغرب کے نیچے پایا اس نے سورج کو غروب ہو رہا تھا اپنی نظر میں۔ کیا لفظ لکھنے ہیں؟ اپنی نگاہ میں، اپنی نظر میں، جو بھی لکھیں، حقیقت نہیں، دیکھنے میں یوں معلوم ہوتا تھا کہ وہ سمندر میں غروب ہو رہا ہے۔ وَوَجَدَ عِندَهَا قَوْمًا، اور پایا ذوالقرنین نے اس کے پاس ایک قوم کو، اس کے کنارے، سمندر کے کنارے ایک قوم آباد تھی۔ اب سمندر آگے گویا کہ ایک رکاوٹ بن گیا، سمندر سے آگے نہیں جا سکتا تھا ذوالقرنین، عاجز آ گیا، آگے کیسے جاؤں؟ قلنا یا ذوالقرنین، اور اس سمندر کے کنارے قوم بھی آباد تھی، اس قوم کو پایا، آگے سمندر آ گیا، حضرت ذوالقرنین رک گیا۔ قلنا یا ذوالقرنین، ہم نے کہا اے ذوالقرنین۔ اب اللہ نے کہا اگر پیغمبر تھا ذوالقرنین تو وحی کی، اور اگر ولی تھا تو اللہ نے الہام کیا، دل میں بات ڈالی۔ ہم نے کہا اے ذوالقرنین، اما ان تعذبا، پہلی صورت یہ ہے یا یہ کہ سزا دے تو، یہ جو قوم کنارے پر آباد ہے سمندر، اس کو سزا دے۔ تو عذبہ پر لکھیں مثلاً قتل، ان قوم والوں کو تو قتل کر دے، تیری مرضی، کیونکہ ان تک دعوت توحید پہلے پہنچی ہوئی ہے، دعوت توحید ان تک پہنچی ہوئی ہے، انہوں نے مسئلہ توحید نہیں مانا، ان سے جہاد کر، ان کو مار۔ وَإِمَّا، سورت نمبر 2، وَإِمَّا أَن تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا، یا یہ کہ پکڑ تو ان میں بھلائی پکڑ، یعنی دوبارہ دعوت توحید دے، دوبارہ توحید کی دعوت دے، تیری مرضی، یا ان کے ساتھ جہاد کر، دعوت توحید ان تک پہنچی ہوئی ہے، انہوں نے نہیں مانا، ان سے جہاد کر کے ان کو قتل کر، تیری مرضی۔ قال، حضرت ذوالقرنین نے کہا میں پہلے دعوت دوں گا، اما من ظالم،
بہرحال وہ بندہ جو مشرک رہا، ظالمہ کا معنی لکھے مشرک رہا، جو ظلم کرتا رہا، ان شرک لظلم عظیم، دعوت دینے کے بعد بھی جو مشرک رہا، فسوف نعذبہ، دنیا کی حالت بس ان قریب سزا دے گے ہم اس کو قتل کے ساتھ، ہم اس کو قتل کر دیں گے جو دعوت کے بعد بھی مشرک رہا۔ ثم یردو، آخرت کی حالت پھر لوٹایا جائے گا وہ ظالم اپنے رب کی طرف، فیعذبہ عذابا نکرا، بس عذاب دے گا اس کو اللہ کریم، عذاب بڑا برا، بڑا گندا عذاب اللہ اس کو دے گا اس مشرک کو۔ وَأَمَّا مَنْ آمَنَ، اور دعوت دینے کے بعد بہرحال جو بندہ ایمان لے آیا، وَعَمِلَ صَالِحًا، عمل کرد رہا نیک، فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَىٰ، اخروی حالت پر اس بندے کے لیے بدلہ ہوگا بہت اچھا، یعنی جنت۔ وَسَنَقُولُ لَهُ، حالت دنیاویہ، آخرت میں تو اس کو جنت ملے گی جو ایمان لے آیا، شرک کو چھوڑ دیا، عمل نے کی، اور دنیاوی حالت۔ وَسَنَقُولُ لَهُ، اور ہم ان قریب حکم دیں گے واسطے اس کے دنیا میں، من امرنا یسرا، اپنے معاملے میں سے آسانی کا۔ سامنے جملہ لکھیں جی، عملاً یا عملی لکھ لیں، عملی سختی تو درکنار، عملی سختی تو درکنار، قولی سختی بھی نہیں کریں گے، عملی سختی تو درکنار، قولی سختی بھی نہیں کریں گے۔ سبحان اللہ۔ حاشیہ لکھ لیں، اٹ رکھو بیٹا یا کنڈا دے دو۔ اچھا جی، میں عرض کر رہا تھا جملہ، عملی سختی تو درکنار، زبانی سختی بھی نہیں کریں گے جو بندہ موحد بن گیا، نیک اعمال کرنے والا بن گیا۔ ثم اتبع سببا، پھر پیچھے چلا حضرت ذوالقرنین ایک راستے کے، اس کے نیچے لکھیں سفر نمبر 2، بجانب مشرق، مشرق کی جانب سفر شروع کیا، جس طرف سے سورج طلوع ہوتا ہے۔ حاشیے پر ایک جملہ لکھ لیں، نمبر 1، مغرب میں سمندر، نمبر 2، مشرق میں گرمی، نمبر 3، شمال میں یاجوج ماجوج۔ بس خلاصہ میں نے آپ کو لکھوا دیا 3 سفروں کا۔ مغرب کی طرف گیا، آگے سمندر آ گیا، سمندر پار ہی نہیں کر سکتا تھا، یہ تو عاجز تھا، اب مشرق کی طرف اس نے سفر شروع کیا۔ ثم اتبع سببا،
پھر پیچھے چلا حضرت ذوالقرنین ایک راستے کے کس طرف؟ آپ چپ کر گئے جی، مشرق کی طرف. حتی اذا بلغ مطلع الشمس، یہاں تک کہ جب پہنچا سورج کے طلوع ہونے کی جگہ کو. سورج کوئی زمین سے تو طلوع نہیں ہوتا، نیچے لکھ لے مولانا، مراد مشرق کی آخری آبادی، مراد مشرق کی آخری آبادی. سفر کرتے 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 جہاں بالکل آخری آبادی تھی اس کے بعد آبادی نہیں تھی، وہاں پہنچا مطلع الشمس، سورج کے طلوع ہونے کی جگہ پر. سورج کوئی زمین میں طلوع ہوتا ہے تو آسمانوں پر ہے، پھر سورج کے طلوع ہونے کی جگہ سے کیا مراد ہے؟ جہاں مشرق کی آبادی ختم ہو رہی تھی، بس آخری آبادی تھی. واجدہا، پایا اس نے حضرت ذوالقرنین نے سورج کو، تطلع علی قوم، طلوع ہو رہا تھا ایسی قوم پر، لم نجعل لہم، نہیں بنایا تھا ہم نے واسطے ان کے، من دونہا سترا، اس سورج کے آگے کوئی پردہ. بات کو سمجھ لیں لیکن میری طرف دیکھیں تو میں عرض کروں. ذوالقرنین چلتے چلتے وہاں پہنچ گیا جہاں آخری آبادی تھی، بس اس کے بعد آبادی نہیں تھی. سورج، میرے ہاتھ کو آپ دیکھیں گے تو بات سمجھ آئے گی انشاءاللہ. سورج طلوع ہو رہا تھا ایسی قوم پر، دھوپ پڑ رہی تھی، روشنی پڑ رہی تھی ایسی قوم پر کہ سورج اور اس قوم کے درمیان ہم نے کوئی پردہ نہیں بنایا تھا. کیا مطلب؟ بے لباس رہتے تھے. بات سمجھ آئی؟ اور نمبر 2، رہتے بھی تھے غاروں میں، کوئی مکان وغیرہ نہیں تھا. لباس، بس بے لباس سے مراد ہے معمولی سا لباس ستر کے لیے، جیسے واشی قسم کے لوگ جو ہوتے ہیں افریقہ والے، وہ چھوٹا سا نا ستر کے لیے وہ کپڑا باندھ دیا، عورتوں نے بھی اور مردوں نے بھی، اور باقی پورا جو جسم ہے وہ لباس سے خالی رہا، بس مختصر سا پردہ پوشی کے لیے، بس یہی کچھ. اور غاروں میں رہتے تھے، کوئی مکان وغیرہ نہیں تھا، کوئی دیوار نہیں تھی جو سورج اور ان کے درمیان رکاوٹ بن سکے. غاروں میں رہتے تھے. سامنے جملہ لکھیں، شاید غاروں میں رہتے تھے، لباس اور مکان سے بے نیاز. آگے چلیں جی. کذالک، قصہ اسی طرح ہے. یہ تاکید کے لیے اللہ نے فرمایا، جملہ تاکیدیہ، کذالک، قصہ اسی طرح ہے. وقد احطنا بما لدیہ خبرا، اللہ تو اور تحقیق احاطہ کیا تھا ہم نے، بما، اس سارے ساز و سامان کا، لدیہ، جو ذوالقرنین کے پاس تھا، جتنا ساز و سامان، قوت اور آلات جنگ اس کے پاس سے ہم نے احاطہ کیا ہوا تھا، خبرہ ادروئے خبر کے. کیا مطلب؟ اس کے بعد جو کچھ ساز و سامان تھا ہمیں خبر تھی، ہم نے احاطہ کیا ہوا تھا. اس کا ایک جملہ لکھ لیں، قد احطنا کا. اس ساز و سامان کے علاوہ ذوالقرنین کا کوئی اختیار نہیں تھا. بس مشرق میں پہنچا، بس بالکل آخری آبادی تک، گرمی اور سورج، دھوپ، یہ بھی غاروں میں رہتے تھے. پیچھے مڑنا پڑا اس کو، آگے تو جا ہی نہیں سکتا تھا، اتنی سخت دھوپ اور گرمی تھی. ان قوم والوں کے مکان ہی نہیں تھے، غاروں میں رہتے تھے وہ. ثم اتبع سببا، اس کے نیچے لکھیں سفر نمبر 3، بطرف شمال. یہ لفظ شمال ہے جس کو ہمارے اردو والے شمال پڑھتے ہیں. اما من اوتی کتابہ بشمال ہی. یہ سفر نمبر 3، بطرف شمال. ثم اتبع سببا، پھر پیچھے چلا ایک راستے کے، حتی اذا بلغ بین السدین،
یہاں تک کہ جب پہنچ گیا ذوالقرنین دو پہاڑوں کے درمیان، واجد من دونہما، پایا اس نے ان دونوں پہاڑوں سے پہلے، دونہما کے نیچے پہلے لکھ لیں، دون کا معنی پہلے، دو پہاڑوں سے پہلے اس نے پایا قومن، قوم کو، لا یکادون یفقہون قولا، نہیں قریب تھے وہ کہ سمجھ سکیں بات، ان کی زبان ہی کوئی الگ تھی، حضرت ذوالقرنین کی زبان وہ نہیں سمجھتے تھے، حضرت ذوالقرنین ان کی زبان نہیں سمجھتا تھا۔ آؤ جی، ایسی قوم آپ اگر دیکھنے کی تکلیف گوارا کریں تو میں منظر عرض کرتا ہوں، یہ ستون کھڑا ہے، یہ پہاڑ ہے، اور یہ ستون کھڑا ہے، یہ پہاڑ ہے، دو پہاڑ، ان دو پہاڑوں سے پہلے میں بیٹھا ہوں، آپ بیٹھے ہیں، ان دو پہاڑوں سے پہلے ہمارے یہ ساتھی جو لائن میں بیٹھے ہیں، یہ ستون دو پہاڑ ہیں، ان پہاڑوں سے پہلے ایک قوم سے ملاقات ہو گئی حضرت ذوالقرنین کی، جو قوم والے حضرت ذوالقرنین کی زبان نہیں سمجھتے تھے، ذوالقرنین ان کی زبان نہیں سمجھتا تھا۔ کمال ہے۔ اب گفتگو کیسے ہوگی؟ تو کوئی ترجمان تلاش کیا ہوگا جو دونوں کے درمیان ترجمانی کر سکے، کوئی اشاروں وغیرہ سے بات کی ہوگی، یا کوئی ٹوٹی پھوٹی جیسے ہوتی ہے، اللہ نے چونکہ تفصیل بیان نہیں کی، واللہ عالم، ترجمان کے ذریعے گفتگو۔ انہوں نے کہا ذوالقرنین اللہ اتنا بڑا لشکر اور یہ ساز و سامان اور ہتھیار اور یہ اسلحہ وغیرہ، تو حیران ہو گئے۔ انہوں نے کہا حضرت ذوالقرنین بات یہ ہے، یہ جو پہاڑ ہے نا، ان پہاڑوں کے پچھلی طرف ایک قوم رہتی ہے، یاجوج ماجوج، بڑے وہ خطرناک ہیں اور بڑے ظالم ہیں، وہ ان دونوں پہاڑوں کے درمیان جو درہ ہے نا، دو پہاڑوں کے درمیان راستہ، وہ اس کو کراس کر کے ہمارے درمیان گھس آتے ہیں، ہمیں لوٹ کر لے جاتے ہیں، قتل و غارت کرتے ہیں، نقصان پہنچاتے ہیں، فصلیں تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ اللہ نے تجھے بڑا ساز و سامان دیا ہوا ہے، ہم تو حیران ہو گئے، ہم تو غریب مسکین قسم کے بندے ہیں، مقابلہ کر نہیں سکتے، تو کو مہربانی کرنا اس یاجوج ماجوج قوم سے ہماری جان چھڑا۔ تو ہم چندہ اکٹھا کرتے ہیں، پیسے تجھے دیتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا ذوالقرنین نے مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، سامان کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تم یوں کرو، محنت تم کرو، خرچہ میں کرتا ہوں، تم جسمانی محنت کرو۔ وہ کیسے؟ میرا ساتھ دو۔ تو حضرت ذوالقرنین نے فرمایا بھئی تانبے کو آگ پر گرم کرو، لوہے کی پلیٹیں بناؤ۔ لوہے کی پلیٹیں بنائی گئیں، تختے بنائے گئے، یہ لوہے کی پلیٹ میں مثال دے رہا ہوں، یہ لوہے کی پلیٹیں بنائی گئیں، یہ تو چھوٹی سی ہے، بڑی بڑی چادریں، موٹی موٹی پلیٹیں۔ تانبے کو گرم کیا گیا، تانبا ایسے ہو گیا جیسے پانی بہتا ہے۔ اب یہ جو دو پہاڑ ہیں، ان دونوں پہاڑوں کے درمیان ان لوہے کی پلیٹوں کو رکھتے گئے، یہ پلیٹ اوپر اور پلیٹ، اوپر اور پلیٹ، یہ زمین سے لے کر او پہاڑ کی چوٹیوں تک لوہے کی پلیٹوں کے ساتھ اس درے کو بند کر دیا۔ اچھا، پھر جو پلیٹوں کے درمیان سوراخ باقی رہ جاتے ہیں، جیسے ہم دیوار ہے نا سیمنٹ لگاتے ہیں اور اس کو آپس میں اکٹھا کرتے ہیں اور بند کرتے ہیں، جو سوراخ ہوتے ہیں پھر اوپر سے ہم پلستر کر دیتے ہیں تاکہ وہ سوراخ وغیرہ بند ہو جائیں۔ تو جو پگھلا ہوا تانبا تھا، حضرت نے فرمایا اس کے درمیان ڈالو۔ اب جو سوراخ تھے نا، تو وہ پگھلا ہوا تانبا جب ان سوراخوں میں گیا، جب وہ جم گیا نا، تو بالکل پلیٹیں مضبوط ہو گئیں۔ اب یہ لوہے کی پلیٹیں ہیں اور درہ بند ہے، اب اتنی وہ موٹی اور مضبوط تھی، ایک تو ان میں سوراخ نہیں ہو سکتا تھا، اور دوسرا بندہ اگر چڑھنا چاہتا تو سلپ ہو جاتا تھا۔ حضرت ذوالقرنین نے کہا یہ میں نے بند کر دیا ہے ان کو، لوہے کی پلیٹیں اور اوپر سے تانبا پگھلا ہوا ڈال کر، اب جو یاجوج ماجوج ہے اس میں سوراخ بھی نہیں کر سکیں گے، اور نمبر 2 اس پر چڑھ بھی نہیں سکیں گے، تم مطمئن ہو جاؤ، یہ دیوار قائم رہے گی۔ جب اللہ کو منظور ہوا قیامت کے قریب یہ دیوار ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی۔ حدیث پاک میں آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یاجوج ماجوج روزانہ اس دیوار کو کھودتے ہیں، کوریدتے ہیں، پتلا کرتے ہیں، کاٹتے ہیں، جو بھی آپ لفظ کہیں، تو دیوار بالکل پتلی ہو جاتی ہے، باریک ہو جاتی ہے۔
تو وہ جب صبح آتے ہیں تو اللہ اس دیوار کو ویسے کا ویسے بنا دیتا ہے۔ قیامت کے قریب جب وہ ان کے نکلنے کا وقت ہوگا تو وہ اس دیوار کو جب کاٹیں گے کھودیں گے تو کہیں گے انشاءاللہ ہم صبح آئیں گے نا تو باقی دیوار کو توڑیں گے، جب صبح آئیں گے تو ویسی کہ ویسی وہ پتلی کھڑی ہوگی، اس کو توڑ کر نکل پڑیں گے۔ اور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی نشانی ہے یاجوج ماجوج کا نکلنا۔ یاجوج ماجوج انسان ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ انسان نہیں ہے، کوئی اور مخلوق ہے، یہ انسان ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ یافس جو حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا یہ اس کی اولاد میں سے، لیکن ہیں بڑے خونخوار لوگ۔ آپ نے نام تو سنا ہوگا چنگیز خان، ہلاکو خان، یہ منگول جو لوگ تھے نا، منگولیا، منگول، یہ وہی یاجوج ماجوج یہ ان کے قسم میں سے ہیں، یہ وہی قبائل ہیں۔ خیر، ہمارے لوگوں میں نا ایک جٹت الفقہ ہے، بھائی ظفر ہماری اصطلاح سنیں، جٹ جو دیہاتی ہیں نا انہوں نے اپنے مسئلے بنائے ہوئے ہیں، تو ایک جٹت الفقہ ہے، لوگ کہتے ہیں بھائی ان کی ایک بالشت کے برابر قد ہے اور ان کے کان ہیں ہاتھی کے برابر، ایک کان نیچے لٹا دیتے ہیں سو جاتے ہیں، دوسرا کان اوپر چادر کی طرح اوڑھ لیتے ہیں، یہ ایسے باتیں ہیں بنی ہوئی۔ بہرحال قیامت کے قریب ان کا نکلنا یہ حق ہے، حدیث پاک میں آیا ہے، سمندروں کا پانی پی جائیں گے، تیر چلائیں گے آسمان کی طرف، اللہ کریم کی طرف سے امتحان ہوگا، تیر خون آلود ہو کر واپس آئیں گے، یہ کہیں گے ہم نے اللہ کو بھی مار دیا ہے۔ پھر اب ساری دنیا میں فساد اور خون خرابہ پھیل جائے گا یاجوج ماجوج کی وجہ سے۔ اب کیا ہوگا؟ آپ فرماتے ہیں کہ ان کی پشت میں ایک پھوڑا نکلے گا، اس پھوڑے کی وجہ سے یہ مرتے جائیں گے، لاشیں پڑی ہیں، ساری زمین بھری ہوئی بدبودار، پھر اللہ پرندے بھیجے گا بڑے بڑے جو آ کر ان کی لاشوں کو اٹھا اٹھا کر سمندر میں پھینکیں گے۔ اس کے بعد اللہ ایک بارش برسائے گا جس بارش سے ساری زمین دھل جائے گی اور ساری بدبو سمیل وغیرہ ختم ہو جائے گی، ساری زمین صاف ہو جائے گی۔ یہ خلاصہ میں نے آپ کو سنا دیا، اب ترجمہ سنیں۔ فرمایا حتی اذا بلغ بین السدین، یہاں تک کہ جس وقت پہنچا حضرت ذوالقرنین دو پہاڑوں کے درمیان کو، وجد من دونہما قوما، پایا حضرت ذوالقرنین نے ان دونوں پہاڑوں سے پہلے ایک قوم کو۔ مطلب سمجھ آ رہا ہے نا، یہ ستون، یہ دو پہاڑی سے پہلے، لا یکادون یفقہون قولا، نہیں قریب تھے وہ قوم والے کہ سمجھ سکیں بات، ان کی زبان اور حضرت کی زبان اور، یا اتنے سمجھدار نہیں تھے کہ زبان سمجھ سکیں، عقل مند نہیں تھے۔ قالو، انہوں نے کہا، بصریہ ترجمان، کوئی دونوں طرف ترجمانی کرنے والا ڈھونڈا ہوگا، بات ایک دوسرے کو سمجھائے۔ قوم والے کہنے لگے اے ذوالقرنین، ان یاجوج و ماجوج، یقیناً یاجوج اور ماجوج جو وادی کے دوسری طرف رہتے ہیں، پہاڑوں کے دوسری طرف، مفسدون فی الارض، فساد کرنے والے زمین میں، بڑے فسادی لوگ ہیں، کبھی کبھی آ کر فساد مچاتے ہیں، ہمیں مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا، کیا کریں ہم تیرے لیے چندہ، خرجن چندہ، ہم تیرے لیے چندہ جمع کریں، اللہ اس شرط پر ان تجعل بیننا، کہ تو بنا ہمارے درمیان، و بینہم، اور یاجوج ماجوج کے درمیان، کیا بنا، سدن، دیوار۔ ہم چندہ جمع کرتے ہیں، تو مہربانی کر دیوار بنا۔ وہ بڑی خراب کرتے ہیں، فساد کرتے ہیں۔ قال، حضرت ذوالقرنین نے فرمایا، ما مکنی فیہ ربی خیر، سبحان اللہ، ما کا معنی لکھیں جو، مکنی اختیار دے رکھا ہے مجھے، معنی لکھ لیں۔ یہ جو معنی عرض کرتا ہوں نا مولانا، یہ ہمارے اساتذہ کرام کے بتائے ہوئے ہیں، یہ آپ کو اردو والے ترجمے والے قرآنوں میں نہیں ملیں گے اس انداز میں۔ ما مکنی فیہ ربی، جو اختیار دے رکھا ہے مجھ کو، فیہ مال و اسباب میں، فیہ کے نیچے لکھ لیں، مال و اسباب میں، جو مال و اسباب میں مجھ کو اختیار دے رکھا ہے میرے رب نے، خیر، وہ بہت بہتر ہے،
تمہارے چندے کی مجھے کوئی ضرورت نہیں، مال و اسباب میں جو اللہ نے مجھے طاقت عطا کی ہے وہ بہت بہتر ہے۔ ہاں فَعِینُونِی بِقُوَّةٍ، پس تم امداد کرو میری ساتھ محنت کے، قوتن بے قوتن یعنی لکھیے محنت، تم محنت کرو، خرچہ میں کرتا ہوں، میرے پاس اسباب بہت ہیں، محنت مزدوری۔ جو دوسروں کو کہہ رہا ہے کہ تم محنت کرو، مزدوری کرو، کچھ کوشش کرو، خرچہ میں کرتا ہوں، دوسروں سے مدد مانگ رہا ہے، خود یہ متصرف اور کارساز اور مختار کل کیسے بن گیا؟ اجعل بینکم وبینہم ردما، خود مختار کل کیسے بن گیا جو دوسروں سے تعاون مانگ رہا ہے۔ فَعِینُونِی بِقُوَّةٍ، پس امداد کرو میری محنت کے ساتھ، اعانت بدنیہ جسمانی امداد کرو۔ اجعل بینکم، کر دوں میں تمہارے درمیان، وبینہم یاجوج ماجوج کے درمیان، ردمن مضبوط رکاوٹ، مضبوط رکاوٹ میں بنا دوں، تم محنت کرو، خرچہ میں کرتا ہوں۔ آتونی، لے آؤ میرے پاس، زبر الحدید، تختے لوہے کے، زبر زبرہ کی جمع ہے، لوہے کے ٹکڑے، لے آؤ تو میرے پاس لوہے کے ٹکڑے، لوہے کے تختے۔ اور بھی سامان منگوایا ہوگا، لیکن جو بڑی چیز تھی نا رکن اعظم، یہ لوہے کے تختے تھے۔ حتی اذا ساوا، معنی لکھنا ہے، ساوا کا معنی برابر کر دیا، معنی لکھ لیں پھر میں عرض کروں گا۔ ساوا برابر کر دیا، بین کا معنی لکھیں درمیان، بین کا معنی لکھیں درمیان، الصدفین کا معنی لکھیں پہاڑ کی دونوں جانب کے درمیان تک کو، پہاڑ کی دونوں جانب کے درمیان تک کو، انفخو کا معنی لکھیں قال انفخو، یعنی لوہا پگھلاؤ۔ معنی مشکل تھا، میں نے لکھوا دیا، اب میں معنی کرتا ہوں، ذرا آپ لکھے ہوئے معنی کو ساتھ ساتھ دیکھتے آئیے۔ حتی اذا ساوا بین الصدفین، یہاں تک کہ جب برابر کر دیا ذوالقرنین نے بین الصدفین، پہاڑ کی دونوں جانب کے درمیان تک کو۔ اب میرے ہاتھوں کو تو دوست میرے دیکھیں، یہ دو پہاڑ ہیں، ایک پہاڑ یہ پہاڑ، درمیان میں درہ ہے، خالی جگہ ہے، یاجوج ماجوج وہاں سے آتے تھے، یہاں گھس آتے تھے۔ یہ میرے ہاتھوں کو دیکھنے دوستوں نے، حتی اذا ساوا بین الصدفین، یہاں تک کہ پہاڑوں کے جو دونوں کنارے تھے، یہ دونوں کنارے، پہاڑوں کے دونوں کناروں کی درمیان والی جگہ کو برابر کر دیا۔ مقام حل ہو گیا۔ پہاڑ کے جو کنارے تھے، ان کی جو درمیان جگہ تھی نا دونوں، یہ ان دونوں کناروں والی درمیانی جگہ کو برابر کر دیا لوہے کے ذریعے۔ رکھتے گئے رکھتے رہے۔ قال انفخوا، دونوں پہاڑوں کے دونوں کناروں کو برابر کر دیا۔ قال حضرت ذوالقرنین نے فرمایا انفخوا، لوہا پگھلاؤ۔ لوہے کو پگھلایا گیا، جب وہ پگھل گیا اس میں تانبا شامل کر دیا۔ حتی اذا جعلہ نارا، سامنے جملہ لکھ لیں، جب لوہا پگھل گیا اس میں تانبا شامل کر دیا۔ ایک جملہ آپ دوستوں کو لکھوا دوں، حاشیے پر لکھ لیں، نوٹ، دونوں پہاڑوں کی درمیانی فضا میں دوہری دیوار بنا کر چوٹیوں تک اس کے درمیانی حصہ کو
پگھلا ہوا لوہا اور تانبا، اس سے پر کر دیا گیا۔ یہ دیکھیں ساتھی، یہ پہاڑ ہے ستون اور یہ پہاڑ ہے، درمیان میں خالی جگہ ہے، لوہے کی پلیٹیں رکھتے گئے، ادھر بھی لوہے کی پلیٹیں رکھتے گئے، یہ پلیٹ پڑی ہے، یہ لوہے کی پلیٹیں ہیں، یہ بھی لوہے کی پلیٹیں ہیں، او چوٹی تک لے گئے۔ اور جو درمیان والی جگہ تھی نا، خالی جگہ، دوہری دیوار بنائی نا لوہے کی پلیٹوں کی، یہ دیوار ہے، اور جو درمیان والی جگہ تھی اس میں پگھلا ہوا لوہا اور پگھلا ہوا تانبا جو ہے پانی کی طرح جو بہتا تھا وہ ڈال دیا۔ اب دیواروں میں جو کوئی خلا تھا پلیٹوں میں، وہ خلا بھی پر ہو گیا، درمیان والی جگہ بھی مضبوط ہو گئی، اس میں پگھلا ہوا لوہا اور تانبا جب شامل ہوا، وہ جب خشک ہو گیا، بالکل یہ لوہے کی پلیٹیں، یہ لوہے کی پلیٹیں چوٹیوں تک، درمیان میں لوہا اور تانبا، بالکل مضبوط دیوار بن گئی، نہ ٹوٹ سکتی ہے، نہ وہ ختم ہو سکتی ہے، نہ کوئی اس کو توڑ سکتا ہے، نہ کوئی چڑھ سکتا ہے، کیونکہ لوہے کی پلیٹیں ہیں، کوئی سیڑھی تو ہے نہیں، کوئی سوراخ تو ہے نہیں کہ کوئی پاؤں رکھ کر چڑھے۔ منظر سمجھ آ گیا جی؟ حَتَّى إِذَا جَعَلَهُ نَارًا، یہاں تک کہ جب کر دیا اس کو نارن لال انگارا، بالکل ان کو گرم کر کر لال انگارے کی طرح ہو گیا۔ قال حضرت ذوالقرنین نے فرمایا آتونی، لے آؤ میرے پاس، افرغ علیہ قطرہ، میں انڈیل دوں اس کے اوپر تانبا پگھلا ہوا تانبا، لوہے کو گرم کر کے پانی کی طرح بالکل نرم پگھلا ہوا تانبا شامل کر دیا، دونوں دیواروں کے درمیان والی خلا کو پر کر دیا۔ حضرت نے فرمایا فَمَسْتَعُوا، نہیں طاقت رکھیں گے یاجوج ماجوج این یدرو کہ چڑھ سکیں اس دیوار پر، بالکل پلین ہے نا جی، کیسے چڑھیں گے؟ وَمَسْتَطَعُوا لَهُ نَقْبًا، اور نہیں طاقت رکھیں گے یاجوج ماجوج لہو اس دیوار کے لیے نقباً سوراخ کرنے کی، اتنی مضبوط ہے، اتنی اس میں صفائی ہے نا، یوں کہہ لیں صفائی، اتنی بالکل پلین ہے نا، چڑھ نہیں سکتے، اور مضبوط اتنی ہے کہ اس میں سوراخ نہیں کر سکتے۔ قال حضرت ذوالقرنین نے فرمایا ھذا رحمت من ربی، ھذا کے نیچے لفظ دیوار کی تیاری، ھذا دیوار کی تیاری، رحمت من ربی، رحمت ہے میرے پروردگار کی طرف سے، یہ میرا کمال نہیں ہے، یہ میرے پروردگار کی رحمت ہے، وہ تو خود اقرار کر رہا ہے میرا کمال نہیں، تم کہتے ہو سارے اختیارات کا مالک تھا۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي، جب آئے گا وعدہ میرے پروردگار کا، اس کے نیچے لکھیں نفخہ اولا، نفخہ اولا کا معنی جب پہلی بار سور میں پھونکا جائے گا، جب آئے گا وعدہ میرے پروردگار کا، پہلی دفعہ سور میں پھونکا جائے گا، جَعَلَهُ دَقَّا، کر دے گا اللہ اس کو ریزہ ریزہ، دکا ریزہ ریزہ، ریزہ ریزہ اس کو کر دے گا۔ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا، اور ہے وعدہ میرا پروردگار کا سچا، پختہ وعدہ ہے، ضرور واقع ہو کر رہے گا۔ وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ تخویف اخروی، شبہات کے جوابات ہو گئے، ذوالقرنین والے شبے کا جواب آ گیا، مغرب میں پہنچا سمندر آ گیا، رک گیا بیچارہ، مشرق میں پہنچا آگے آبادی ختم تھی، گرمی کی وجہ سے تنگ اور پریشان ہو کر واپس آ گیا، شمال کی طرف گیا، آگے یاجوج ماجوج رہتے تھے، ان سے آگے جا ہی نہیں سکا، دیوار بنا کر پیچھے مڑ آیا۔ یہ کیسے اختیارات کا مالک ہے، تمہاری مشکلیں حل کرے گا، جو خود عاجز آ گیا۔ اب شبہات کے جواب دیے، اب آخرت کا ڈراوا۔
فرمایا وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ، اور چھوڑ دیں گے ہم ان کے بعض کو اس روز یموج فی بعض، گھسیں گے بعض میں۔ میری طرف دیکھیے، کوئی میلہ لگا ہو نا، میلہ، اور لوگوں کا بہت بڑا ہجوم ہو، تو جب میلہ ختم ہوتا ہے اور ہجوم نکلتا ہے نا، لوگ ایک دوسرے میں گھسے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو ہم نے تو یہ منظر کئی دفعہ اللہ نے ہمیں دکھایا، حج کے موقع پر، عمرے کے موقع پر، بتا بھرا ہوتا ہے اور بندے ایک دوسرے میں گھسے ہوتے ہیں۔ جب قیامت کا دن ہوگا، لوگ پریشان ہو کر ایک دوسرے میں گھسے ہوئے ہوں گے، ہوش بھی نہیں ہوگا اپنا۔ یہ وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ، اور چھوڑ دیں گے ہم ان کے بعض کو، لوگ مراد ہیں عام انسان باقی۔ ایک قول یہ ہے یاجوج ماجوج مراد ہے، لیکن نہ، دوسرا قول صحیح ہے، چھوڑ دیں گے ہم ان کے بعض کو، لوگوں کو اس روز گھسیں گے فی بعض میں، بے چین ہوں گے، اضطراب مراد ہے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، دوبارہ پھونکا جائے گا سور میں۔ نفخہ کے نیچے لکھ لیں دوبارہ۔ آخری پارہ کھولیں جی۔ لوگ کیسے ایک دوسرے میں گھسیں گے؟ القاریۃ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ، 545۔ القاریہ، دلوں کو ہلا دینے والی، سخت آواز کانوں کو ہلا دینے والی اور دل کو بھی ہلا دینے والی۔ دل گھبرا جائیں گے، کان کے پردے پھٹنے کے قریب ہو جائیں گے جب قیامت برپا ہوگی۔ القاریہ، چند سیکنڈ کے لیے زلزلہ آیا تھا 2005 میں، مجھے بالا کوٹ کے دوست بتاتے ہیں ایسے پہاڑوں کے گڑ گڑاہٹ کی آواز آتی تھی، ہمارے دل کانپتے تھے، دل پھٹنے کے قریب تھے، ایسے گڑ گڑاہٹ آتی تھی خوفناک پہاڑوں کی۔ پہاڑ چر گئے، زمین نیچے دھس گئی۔ تو جب قیامت کا زلزلہ آئے گا تو کیا حال ہوگا؟ القاریۃ ما القاریہ، دلوں کو ہلا دینے والی اور کانوں کو سخت آواز سے ہلا دینے والی۔ ما القاریہ، سننے والے تجھے کیا معلوم؟ ما ادراک ما القاریہ، ما القاریہ استفہام تحویلی ہولنا کی بیان کرنے کے لیے۔ یہ القاریہ جو کرا ہے نا، کرا ہے، ایک چیز کو دوسرے پر مارا جائے زور سے اور جو آواز پیدا ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں القاریہ، کرا۔ القاریہ، ایک چیز کو دوسرے پر مار کر جو آواز پیدا ہوتی ہے، دلوں کو ہلا دینے والی آواز۔ القاریہ، کتنی ہولناک ہے دلوں کو ہلا دینے والی آواز۔ وما ادراک ما القاریہ، سننے والے تجھے کیا معلوم وہ دلوں کو ہلا دینے والی آواز کیا ہے، وہ چیز کیا ہے جو دلوں کو ہلا کر رکھ دے گی۔ یوم یقول الناس، جس روز ہو جائیں گے لوگ، کل مولانا ستارے آپس میں ٹکرائیں گے، سورج پاش پاش ہو جائے گا، زمین ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی، ستارے بے نور ہو کر گر پڑیں گے، اتنا شور اور گڑگڑاہٹ ہوگی۔ یوم یقول الناس کالفراش المبثوث، جس روز ہوں گے لوگ مثل پتنگوں بکھرے ہوں گے۔ چراغ جلاؤ، چھوٹے چھوٹے پتنگے آتے ہیں، بے قرار ہو کر چلتے جاتے ہیں، لوگ بے چین اور بے قرار ہوں گے۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ، اور ہوں گے پہاڑ، كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، مثل روئی کے، المنفوش دھنکی ہوئی۔ جس طرح روئی کو صاف کرنے والا مشین میں صاف کرتا ہے، چھوٹے چھوٹے ٹکڑے اڑتے پھرتے ہیں، کوئی وزن ان میں نہیں ہوتا، پہاڑ روئی کی طرح اڑتے پھریں گے۔ آؤ جی۔ وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ، اور چھوڑ دیں گے ان کے بعض کو سرور گھسیں گے بعض میں، بے چینی مراد ہے، لوگ بے چین ہوں گے۔ وَنُفِخَ،
دوبارہ پھونکا جائے گا سور میں، فجمعناہم جمعا، فجمع کریں گے ہم ان لوگوں کو جمع کرنا، بڑے عجیب طریقے سے سارے کے سارے جمع ہوں گے، وَعَرَضْنَا جہنم، اور سامنے کریں گے ہم جہنم کو، یومئذ اس روز للکافرین عرضا، واسطے کافروں کے سامنے کرنا، پردے ہٹا کر جہنم کافروں کے سامنے کر دیں گے، الذین وہ کافر کانت اعینہم تھیں ان کی آنکھیں، فی غطاء پردے میں، کس سے پردہ تھا؟ عن ذکری، میں اللہ کے ذکر سے، ذکر کے نیچے لکھ لیجئے دین حق، دین حق کے متعلق ان کی آنکھوں پر پردہ تھا، میں اللہ سارے پردے ہٹا دوں گا، جہنم سامنے آ جائے گی۔ وَقَالُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا، اور نہیں طاقت رکھتے تھے سننے کی، قرآن سننے نہیں سکتے تھے، حق کی آواز سننے نہیں سکتے تھے، سننا چاہتے ہی نہیں تھے۔ سورۃ حامیم سجدہ شروع ہو رہی ہے۔ بشیرا و نذیرا، آیت نمبر 4 ہے۔ چوبیس بارہ کاری صاحب شروع تھی دی پئیے 430۔ قرآن پاک کیا ہے؟ بشیروں و نذیرا، خوشخبری سنانے والا ہے ماننے والوں کو، ڈرانے والا ہے ہمدردی کی وجہ سے نہ ماننے والوں کو۔ خیال فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ، پس منہ موڑ لیا ان کے بہت سارے لوگوں نے، فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، قرآن سننا ہی نہیں چاہتے۔ یہی صورت، تھوڑا سا گیا جائیے، یہی سورج وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، آیت نمبر 26 432، وہاں فرمایا سننا ہی نہیں چاہتے۔ آگے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، کافر کہنے لگے لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ، اس قرآن کو سنو نہیں، وَالْغَوْا فِيهِ، اگر پیغمبر سنانے لگے شور مچا دو اس کی قرات میں، لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ، تاکہ تم غالب آ جاؤ، پیغمبر ہار کر چپ ہو جائے، قرآن سنتے بھی نہیں، سننے دیتے بھی نہیں۔ آئیے سبق پر، وہاں کیا انداز ہے؟ کانوا لا یستطیعون سمعا، نہیں طاقت رکھتے تھے سننے کی طاقت ہی نہیں تھی، سننا گوارا ہی نہیں کرتے تھے۔ سبحان اللہ، 4 شبہات کا جواب آ گیا۔ افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، مولانا سامنے جملہ لکھیں، یہ متعلق ہے پہلے شبے کے جواب پر حقیقتاً اور اشارتاً دوسرے شبہ سے بھی تعلق ہے۔ میں نے بڑے آسان الفاظ لکھوائے ہیں، مشکل الفاظ نہیں بولے۔ یہ پہلے جواب شبہ پر متفرع بذات اور دوسرے شبہ پر بالتبع، یہ آسان الفاظ لکھوائے ہیں، میں نے مشکل نہیں لکھوائے۔ کیا الفاظ لکھوائے ہیں آپ دوستوں کو؟ پہلے جواب شبہ پر یہ حقیقتاً فٹ ہو رہا ہے، اور دوسرا جو ہے شبہ اس پر اشارتاً۔ ایک اور جملہ لکھ لیں اس سے ہٹ کر، ذرا نوٹ ایک لکھ لیں، ذرا اس حاشیے سے ہٹ کر لکھنا ہے نوٹ۔ آخری رکوع میں تمام سورت کا خلاصہ ہے، آخری رکوع میں تمام سورت کا خلاصہ ہے کہ تمہارے معبود
عاجز اور بے بس بندے ہیں، کار ساز نہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ جملہ مجھے سنا دے جو میں نے اب دوستوں کو لکھوایا۔ آخری رکوع میں تمام سورت کا خلاصہ ہے کہ تمہارے معبود عاجز اور بے بس بندے ہیں، کار ساز۔ 4 انگلیاں میریاں دیکھ لیں سارے احباب۔ اصحاب کعب والا شبہ 1، قبرستان سے لکڑیاں توڑو تو نقصان پہنچتا ہے، شبہ 2، حضرت خضر علیہ السلام غیب جانتے تھے، شبہ 3، ذوالقرنین کو بڑی طاقتیں ملی ہوئی تھیں، وہ بھی مشکل کشا حاجت روا تھا، 4 شبہات کے جواب دے دیے۔ اصحاب کہف کو تو اپنا پتہ ہی نہیں تھا ہم کتنے سوئے رہے ہیں۔ میں اللہ ان کے جسموں کے پہلو تبدیل کرتا رہا، میں نے دھوپ نہیں آنے دی وغیرہ، اور قبرستان سے لکڑیاں توڑو نقصان پہنچتا ہے، یہ بزرگوں کی طاقت نہیں، شیطان یہ کام کراتا ہے، وہ آ کر خراب کرتا ہے تمہیں۔ نمبر 3، خضر علیہ السلام غیب جانتے تھے، یہ انوکھے کام کر، وہ تو خود کہہ رہے ہیں میں نے اپنی مرضی سے کام نہیں کیے، اللہ کا حکم تھا۔ اور ذوالقرنین وہ تو عاجز تھا، مغرب میں پہنچا سمندر آگے حال ہو گیا، مشرق میں پہنچا گرمی کی وجہ سے پریشان ہو گیا، شمال میں پہنچا گئے پہاڑ آ گئے، یاجوج ماجوج دوسری طرف جانے کی ہمت ہی نہیں ہوئی، یہ تو عاجز سے۔ آخری رکوع میں اب خلاصہ، افحسب الذین کفروا، زجر، اللہ ڈانٹ رہا ہے کیا پس خیال کر لیا ان لوگوں نے، کفروا جنہوں نے مسئلہ توحید کا انکار کیا، مسئلہ توحید کا جنہوں نے انکار کیا ہے انہوں نے خیال کر لیا، ان یتخذوا عبادی کہ بنا لیا انہوں نے میرے خاص بندوں کو من دونی اولیاء میرے بغیر کارساز۔ اچھا کیا خیال کر لیا ہے کافروں نے کہ بنا لیا انہوں نے میرے خاص بندوں کو عبادی، اضافت تشریفی ہے، شرافت بیان کرنے کے لیے، عزت بیان کرنے کے لیے، میرے خاص بندوں کو بنا لیا انہوں نے میرے بغیر اولیاء کارساز، نہ حاجت روا اور معبود جو بنا لیا، ان کا کیا خیال ہے اللہ ناراض نہیں ہوگا؟ ان کا کیا خیال ہے اللہ کو غصہ نہیں آئے گا؟ اللہ ناراض نہیں ہوگا، اللہ کو غصہ نہیں آئے گا۔ انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا، اب جن لوگوں نے میرے بندوں کو حاجت روا اولیاء معبود کارساز بنا لیا ہے ان کا کیا خیال ہے میں اللہ کو غصہ نہیں آئے گا؟ جب اصحاب کہف کو کارساز بنانے والے ان پر میں اللہ غصہ کر رہا ہوں، تو جو شیاطین کو کارساز بنائیں گے ان پر میں اللہ ناراض کیسے نہیں ہوں گا؟ سامنے جملہ لکھے مولانا، جب اصحاب کہف کارساز اور حاجت روا نہیں، تو شیاطین کیسے متصرف ہو سکتے ہیں؟ متصرف اختیارات والے، تو شیاطین کیسے متصرف ہو سکتے ہیں؟ پہلے شبے کے جواب سے تعلق ہے اصل میں، اور اشارتاً دوسرے کا بھی ساتھ ذکر ہو گیا۔ اِنَّا اعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا، سبحان اللہ، میرے بندوں کو کارساز بنا لیا، فرشتوں کو، عیسیٰ علیہ السلام کو، عزیر علیہ السلام کو۔ آخرت کا ڈراوا ہے تو میں اللہ ناراض نہیں ہوں گا ان پر، یقیناً ہم نے تیار کی ہے جہنم کو کافروں کے لیے نزلاً مہمانی کے طور پر، یہ کافروں کی مہمان نوازی کے لیے ہم نے جہنم تیار کی ہے۔ اس کو کہتے ہیں مولانا استعارہ تحکمیہ، اللہ مذاق کر رہا ہے ان سے۔ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُم بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، سورۃ الاعراف کھولیے، ان الذین، آیت کا نمبر ہے 194، ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم
فادعوهم فلیستجیبوا لکم من کنتم صادقین۔ 159 لوگ کہتے ہیں تم بتوں والی ایتیں پڑھتے ہو۔ ان الذین تدعون من دون اللہ، یقیناً جن ہستیوں کو تم پکار رہے ہو اللہ کریم کے سوا، عباد وہ بے اختیار بندے ہیں، امثالکم تمہاری طرح، جیسے تم عاجز ہو وہ بھی عاجز ہیں۔ فادعوہم ان کو پکار کر دیکھو، فلیستجیبوا لکم چاہیے کہ تمہیں جواب دیں، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو۔ جواب کیوں نہیں دیتے تمہیں؟ سورۃ التوبہ کھولیں جی 10واں پارہ، رکوع نمبر 4 کے بعد 5۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، 173 لوگ کہتے ہیں تم بتوں والی ایتیں پڑھتے ہو۔ عزیر علیہ السلام بت تھے، عیسیٰ علیہ السلام بت تھے، واہ بھائی واہ۔ وقالت الیہود اور یہودی کہنے لگے عزیر علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے، عزیر علیہ السلام بت تھے، یہ بت تھے۔ وقالت النصار عیسائی کہنے لگے قالت النصارى عیسائیوں نے قال مسیح ابن اللہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام بت تھا۔ اچھا نیچے آیت دیکھیں نا، اس کی بالکل نیچے، اتخذوا احبارہم بنا لیا یہودیوں نے اور عیسائیوں نے، احبارہم اپنے مولویوں کو، احبار ہبر کی جمع ہے، بہت بڑا عالم، بنا لیا یہودیوں اور عیسائیوں نے اپنے علماء کو، ورہبانہم اپنے پیروں کو، رہبان راہب کی جمع دنیا چھوڑنے والے درویش اور پیر، یہودیوں اور عیسائیوں نے بنا لیا اپنے علماء کو اور اپنے پیروں کو، کیا بنا لیا؟ اربابن رب من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر علماء اور پیروں کو رب بنا لیا، والمسیح ابن مریم عیسیٰ ابن مریم کو بھی رب بنا لیا۔ یہ علماء پیر عیسیٰ علیہ السلام بت تھے۔ لوگ کہتے ہیں تو بتوں والی ایتیں پڑھتے ہو۔ مولانا سورۃ المائدہ کھولیے، آخری رکوع۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، 115 صفحہ 115۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، جب اللہ فرمائے گا اے عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم کے بیٹے، آنتا قلت، قیامت کا دن اللہ پوچھ رہا ہے، آنتا قلت للناس، یہ کندھے کا جو گوشت ہے نا، اللہ کی ہیبت اور جلال کی وجہ سے عیسیٰ علیہ السلام کے کندھے کا گوشت پھڑکنے لگے گا نہ، اللہ کا دربار ہے۔ استاد قاضی اسمت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کندھے کا گوشت اللہ کے خوف کی وجہ سے پھڑکنے لگے گا عیسیٰ علیہ السلام کا۔ آپ نے کہا تھا میری عبادت کرو، میری والدہ کی عبادت کرو، حضرت مریم کہا تھا، اللہ کا دربار ہے، بولا نا۔ انت قلت للناس، کہ آپ نے کہا تھا لوگوں کو اتخذونی، مجھے بنا لو، و امی، میری اماں کو بنا لو، الہین، دو الہ، من دون اللہ، اللہ کے سوا، تو نے کہا تھا۔ قال، حضرت عیسیٰ علیہ السلام عرض کریں گے سبحانک، اللہ تو شریکوں سے پاک ہے۔ اگر میں اپنی عبادت کا کہتا، اپنی والدہ کی عبادت کا کہتا، پھر تو ہم تیرے شریک بن جاتے، تو شریکوں سے پاک ہے۔ نہ میں شرک کا قائل ہوں، نہ میں نے شرک کی تعلیم دی ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام بت تھے، بی بی مریم بت تھی۔ لوگ کہتے ہیں تم بتوں والی ایتیں پڑھتے ہو۔ یہ سورت کھولے حامیم الزخرف 25واں پارہ،
آیت کا نمبر ہے 15، آیت کا نمبر 15، 447 42 442۔ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا، حوالہ مل گیا دوستوں کو۔ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا، ان مشرکین نے بنا لیے اللہ کریم کے لیے اس کے بندوں میں سے حصے، بندوں میں سے جزء بنا لیے، بندوں میں سے نائب بنا لیے، بندوں میں سے ہمسر بنا لیے، بندوں میں سے ولد بنا لیے، جزء بنا لی۔ ان الانسان لکفور مبین، یقیناً انسان البتہ ناشکرا ہے صاف صاف۔ بندوں میں سے جزء بنا لی ہیں، بندوں میں سے۔ بتوں کی بات ہو رہی ہے۔ آؤ جی، اب یہاں انداز کیا ہے؟ افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی، میرے خاص بندوں کو کارساز بنا لیا۔ مقام حل ہو گیا، آگے چلوں۔ قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، سامنے لکھے مولانا سوال، یہ ایک سوال کا جواب ہے، شبے کا جواب ہے۔ ہمارے نیک اعمال ہم کو نجات دیں گے، ہمارے نیک اعمال ہم کو نجات دیں گے۔ جواب، قل هل ننبئکم، فرما دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم تم کو خبر دیں بالاخسرین، ان لوگوں کے متعلق جو بالکل نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اخسرین یہ تفضیل ہے کمال کے لیے، افل التفضیل للکمال، بالکل نقصان اٹھانے والے اعمال کے لحاظ سے میں خبر دوں، ہم تمہیں بتائیں کہ ہم تمہیں خبر دیں بالاخسرین اعمالا، بالکل نقصان اٹھانے والے اعمال کے لحاظ سے ان لوگوں کے متعلق ہم تم کو خبر دیں۔ وہ کون ہے؟ الذین، اخسرین کا بیان آ گیا۔ وہ کون ہے نقصان اٹھانے والے لوگ؟ وہ لوگ نقصان اٹھانے والے ضل سعیہم، گم ہو گئی ان کی محنت، گم ہو گئی ان کی کوشش، فی الحیات دنیا، دنیا کی زندگی میں، دنیا کی زندگی میں ساری محنت ان کی گم ہو گئی، ضائع ہو گئی۔ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور وہ گمان کر رہے ہیں اور وہ خیال کر رہے ہیں، أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، کہ یقیناً وہ کر رہے ہیں اچھے کام۔ وہ تو سمجھتے ہیں ہم اچھے کام کر رہے ہیں، اللہ فرماتے ہیں ساری محنت ان کی ضائع ہو گئی ہے۔ وہ اپنے آپ کو حق پر سمجھتے ہیں نا، ان کا عقیدہ ہم حق پر ہیں، شرک کرنے والے، حالانکہ سارے ان کے اعمال ضائع ہو گئے، محنت برباد ہو گئی۔ یہ حالت ہے نا۔ ہائے ہائے، وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، وہ جہالت کی وجہ سے یہ سمجھ رہے ہیں کہ یقیناً وہ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، کر رہے ہیں اچھے کام، اپنے آپ کو حق پر سمجھتے ہیں۔ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ، اعمال ضائع ہونے کی پہلی وجہ، وجہ حبط، پہلی وجہ یہ وہ لوگ ہیں الَّذِينَ كَفَرُوا، جنہوں نے انکار کیا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ، اپنے رب کی آیات کا، نماز والی آیات کا انکار کیا۔ کون سی آیات؟ نیچے لکھے مولانا توحید والی، الدالہ علی توحیدہ، توحید والی آیات کا انکار کیا۔ وَلِقَائِهِ، نمبر 2 اللہ کی ملاقات کا انکار کیا۔ کوئی قیامت نہیں ہے، یہ جہان مٹھا تگلا کہنا رٹھا۔ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، دنیا کا نتیجہ پس ضائع ہو گئے ان کے نیک اعمال، اعمالہم کے نیچے لکھے نیک، نیک اعمال ضائع ہو گئے، یہ دنیا کا نتیجہ ہے۔ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ، قیامت کا نتیجہ ثمرہ اخرویہ، نہیں قائم کرے گی ہم ان کے لیے قیامت کے دن وزن ترازو۔ جب نیک اعمال دنیا میں ضائع ہو گئے، قیامت میں ہمیں اعمال تولنے کے لیے ترازو قائم کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ترازو تو رکھا جائے گا ان لوگوں کے لیے جن کی نیکیاں ہوئیں، گناہ ہوئے، بھئی نیکیاں کتنی ہیں، گناہ کتنی ہیں، تولو۔ جو موحد ہوئے
جن کے اعمال دنیا میں ضائع ہو گئے، ترازو قائم کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ سبحان اللہ، ذالک جزاؤہم جہنم، یہ بدلہ ہوگا ان کا یعنی جہنم، یہ جو اوپر ہم نے ذکر کیا یہ بدلہ ہوگا جزاؤں کی، کون سی؟ جہنم یعنی جہنم، وہ مبدل من ہوتا، علماء کرام جہنم بدل ہے، یعنی جہنم ہوگی ان کا بدلہ، کیوں؟ بما کفروا، پہلا سبب نمبر 1 اس وجہ سے کہ انہوں نے انکار کیا، کفر کیا۔ نمبر 2 سبب واتخذوا آیاتی، اور بنایا انہوں نے میری آیتوں کو۔ نمبر 3 ورسولی، اور میرے رسولوں کو بنایا، کیا بنایا؟ ہزوا مذاق، آیتوں کو مذاق بنایا، میرے رسولوں کو مذاق بنایا، کفر کیا آیات کا 1، آیتوں سے مذاق 2، رسولوں سے مذاق 3، اس وجہ سے جہنم والی سزا ملے گی۔ ان الذین آذن اللہ منہا، ان الذین آمنوا بشارت، خوشخبری آ گئی، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لے آئے، عقیدہ درست، قوت اعتقادیہ، وعملوا الصالحات، عمل کرتے رہے نیک۔ اب کانت ثمرہ، نتیجہ، عقیدہ درست ہے، عمل درست ہے، توحید و سنت، نتیجہ کانت لہم جنات الفردوس نزلا، ہوں گی ان کے لیے باغات ٹھنڈی چھاؤں والے، فردوس ٹھنڈی چھاؤں والے باغات ہوں گے، نزلاً مہمانی کے طور پر، مہمانی کے طور پر ان کے لیے ٹھنڈی چھاؤں والے باغات ہوں گے، خالدین فیہا، ہمیشہ رہنے والے ہوں گے ان باغات میں، ان کو نکالا نہیں جائے گا۔ لا یبغون عنہا حولا، نمبر 2 نہیں چاہیں گے ان سے حولن، جگہ تبدیل کرنا، نہ نکالے جائیں گے نہ خود نکلیں گے، نہ نکالے جائیں گے نہ خود نکلیں گے، ہمیشہ رہنے والے ہوں گے ان باغات میں۔ لا یبغون عنہا حولا، نہیں چاہیں گے ان باغات سے حولن، جگہ تبدیل کرنا، ہاں یہاں سے تبدیل کر کے اور جگہ لے جاؤ نا، نہ نکلیں گے نہ نکالے جائیں گے۔ قُل لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّی، لکھیں مولانا جملہ قُل لَوْ كَانَ کا، یہ تیسرے شبے کے جواب پر حقیقتاً متعلق ہے، اور چوتھے شبے کے جواب پر اشارتاً، یعنی موسیٰ علیہ السلام و خضر علیہ السلام جب نبی عالم الغیب نہیں تو ذوالقرنین ولی کیسے عالم الغیب ہو سکتا ہے؟ اب ترجمہ کرتا ہوں۔ قُل لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا، فرما دیجیے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہو سمندر مدادن سیاہی، لِکَلِمَاتِ رَبِّی، میرے پروردگار کی باتوں کے لیے، میرے پروردگار کی باتوں کے لیے سمندر سیاہی بنا دیا جائے، سمندر سیاہی ہو، لَنَفِدَ الْبَحْرُ، البتہ ختم ہو جائے گا سمندر، قبل ان تنفدا، پہلے اس کے کہ ختم ہوں، کلمات ربی، میرے رب کی باتیں، رب کی باتیں ختم نہیں ہوگی، سمندر سیاہی بھرا ہوا ختم ہو جائے گا۔ وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، اگر چلے آئے ہم اس جیسا اور سمندر امداد کو، ایک سمندر سیاہی اور دوسرا سمندر امداد کے لیے لے آئیں، ختم ہو جائیں گے، رب کی توحید والی تعریف والی باتیں ختم ہونے میں نہیں آئیں گی۔
سورۃ لقمان کھولیے جی، آیت نمبر 27 وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ 373 صفحہ 373 سورۃ لقمان 21واں پارہ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ، اور اگر یقیناً وہ جو زمین میں ہے، من شجرت یعنی درخت، زمین میں جتنے بھی درخت ہیں، اقلام کلمے بن جائیں، ساری روئے زمین کے درخت کلمے بن جائیں، والبحر یمدہ، اور سمندر یمدہ من بعدہ، امداد کریں سیاہی کی جگہ، من بعد اس کے بعد، سبت اور انسان سمندر اور میری طرف دیکھیں، میں جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں دوستوں کو، سمندر ساری زمین کے درخت کلمے بن جائیں، سمندر سیاہی بن جائے، اور اس سمندر کے ساتھ 7 سمندر اور سیاہی بن جائیں، تو سمندر کتنے ہو گئے؟ 8۔ ساری درخت کلمے، سمندر سیاہی، اور سمندر کے ساتھ سبت و ابرن 7 سمندر اور سیاہی بن جائیں، ما نفذت کلمات اللہ، نہیں ختم ہو گئی تیری رب کی تعریف اور عظمت والی باتیں، کلمات رب کی معلومات، کمال اور عظمت والی باتیں ختم ہونے میں نہیں آئیں گی، کلمے ختم ہو جائیں گی، سمندر کی سیاہی ختم ہو جائے گی، رب کی عظمت والی کمال والی باتیں ختم ہونے میں نہیں آئیں گی۔ اللہ کی معلومات کیسے ختم ہو سکتے ہیں؟ وہ عالم الغیب ہے۔ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد۔ قل، اس پر لکھ لیں مولانا خلاصہ سورت، اور اس مسئلے کا ذکر، حاشیے پر لکھیں، اس مسئلے کا ذکر جو شبہات کا سبب بنا، جو شبہات کا سبب بنا، بس کس مسئلے کی وجہ سے شبہ آیا تھا وہ مسئلہ سن لو۔ قل انما انا بشر مثلکم، فرما دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، پکی بات ہے میں بشر ہوں مثلکم، تم جیسا۔ میں یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میں اللہ کے کلمات کا احاطہ کر سکتا ہوں، نہ، انا بشر مثلکم، اس پر لکھ لیں مولانا حقیقت، میں جنس میں بشر ہوں، جیسے تم بشر، میں بھی تمہاری طرح بشر، لیکن یوہا اس کے نیچے لکھے فضیلت، وہی کی جا رہی ہے میری طرف، میں پیغمبر ہوں، تم میرے امتی ہو۔ کون سی وہی کی جا رہی ہے؟ انما الہکم الہ واحد، پکی بات ہے الہ تمہارا الہ ہے ایک۔ یہ مسئلہ شبہات کا سبب بنا تھا، انما الہکم الہ واحد، میں بشر ہوں تم جیسا۔ کیا مطلب تم جیسا ہونے کا؟ جنس تم جیسی ہے، تمہارے والدین میرے والدین، تمہاری اولاد میری اولاد، رشتہ دار میرے رشتہ دار، خاندان، قوم، قبیلہ اسی طرح میرا، لیکن فضیلت، مقام، رتبہ، شان، یوہا الیہ، وہی کی جا رہی میری طرف، یقیناً الہ تمہارا الہ ہے ایک، فمن کان یرجو۔ مولانا تحریف کرنے والوں نے تو تحریف کی، کیا کہا؟ انما، پکی بات ہے، آنا، کہتے ایک آنا یہاں پر محذوف ہے، آنا آنا، میں تو میں ہوں، بشر مثل بشر تم جیسے ہوتے ہیں، بس۔ اچھا، کئی لوگوں نے کہا یہ جو انا ما ہے نا، انا ما، یہ ما نفی کے لیے ہے۔ قل انما، پکی بات ہے، انا پکی بات ہے، ما آنا بشر، میں تم جیسا بشر نہیں ہوں، میں تم جیسا بشر نہیں ہوں۔ ما، ہم نے کہا آگے بھی کہو نا، انا ما، پکی بات ہے، ما الہکم، تمہارا الہ ایک نہیں ہے۔ پھر یوں کہو، کیا کریں؟
میں حاشیہ آپ کو لکھواتا ہوں، آیت پوری کر لوں۔ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، جو بندہ یقین رکھتا ہو، عقیدہ رکھتا ہو، یا تاکید ہو، عقیدہ رکھتا ہو اپنے رب کی ملاقات کا، فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، پر چاہیے کہ عمل کرے عمل نیک۔ جو رب کی ملاقات کا عقیدہ رکھتا ہو، میں نے مرنا ہے، اللہ کے دربار میں حاضر ہونا ہے، عمل نیک کرے، لیکن وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور نہ شریک کرے اپنے رب کی عبادت کے ساتھ کسی ایک کو۔ مولانا لا یشرک بعبادتہ کا پہلے جملہ لکھ لینا چھوٹا سا۔ نمبر 1 شرک جلی۔ شرک جلی ہوتا ہے علل اعلان، صاف صاف واضح، کوئی اس میں پوشیدگی نہ ہو۔ نمبر 2 شرک خفی، پوشیدہ شرک، یعنی ریاکاری۔ شرک جلی سے بھی بندہ بچے، شرک خفی ریاکاری سے بھی بچے۔ اب ذرا احتیاط سے حاشیہ لکھنا ہے، قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ کا حاشیہ بہت قیمتی ہے، لکھیں جی۔ 2 چیزیں ہیں، نمبر 1 محسوس، نمبر 2 معقول، عقل سے معقول۔ نوٹ، بشریت محسوس چیز ہے، یعنی باپ دادا ہوں، والدین، اولاد، رشتہ دار، یہ سب بشر کے ہوتے ہیں۔ نمبر 2 نبوت معقول چیز ہے، معقول، عقل سے معقول چیز ہے، عقل سے سمجھ آتی ہے۔ نوٹ، اب ذرا خیال کر کے جملہ لکھنا ہے، بڑا عجیب جملہ ہے۔ پہلے مشرکین نے معقول کا انکار کیا، بریکٹ میں لکھ لیں نبوت، محسوس کو مانا، بریکٹ میں لکھ لیں بشریت۔ نوٹ، موجودہ مشرکین نے الٹ کر دیا، معقول کو مانا، محسوس کا انکار کر دیا۔ حالانکہ محسوس کا انکار تو ہو ہی نہیں سکتا۔ اب آپ نے حاشیہ لکھ لیا ہے تو میری طرف ساتھی دیکھیں، میں بات حل کروں۔ بشریت یہ محسوس چیز ہے، محسوس ہوتی ہے، یہ
سامنے اللہ کا پیغمبر موجود ہے، میں مثال دے رہا ہوں، چہرہ، حسن، جمال، زلفیں، چلنا پھرنا، کھانا پینا، والدین، رشتہ دار، قوم، قبیلہ، خاندان، سونا جاگنا، یہ چیزیں دیکھنے والوں کو محسوس نہیں ہوتی ہیں، یہ بشریت محسوس چیز ہے۔ اور جو نبوت ہے یہ تو عقل سے سمجھ آتی ہے، نبوت عقل سے سمجھ آتی ہے۔ جو پچھلے مشرکین تھے نا، انہوں نے محسوس کو تو مانا، بشریت کو تو مانا، تم بشر ہو، ما انتم الا بشر مثلکم، تم بشر ہو، محسوس چیز کو تو مانا۔ اور جو چیز عقل سے معلوم ہوتی تھی نبوت، اس کا انکار ہے، چونکہ نبوت نظر تو آتی نہیں نا، یہ تو عقل سے پتہ چلتا ہے اس کا، تو انہوں نے محسوس چیز کو تو اقرار کیا، تم بشر ہو، تمہارے والدین، رشتہ دار، قوم، قبیلہ، ہم نبوت کو نہیں مانتے، معقول چیز کو۔ آج کل والوں نے الٹ کر دیا، جو چیز عقل سے سمجھ آتی ہے اس کو تو مانتے ہیں نبوت کو، اور جو چیز محسوس ہونے والی ہے، کھانا پینا، دیکھنا چلنا پھرنا، اٹھنا، یہ وہ، اولاد، کہتے ہیں اللہ جانے کون بشر ہے، ہم نہیں مانتے۔ حالانکہ محسوس چیز جو حواس خمسہ سے، دیکھنے سے، چکھنے سے، ٹٹولنے سے، پکڑنے سے وغیرہ جو چیز سامنے آتی ہے، ثابت ہوتی ہے، اس کو تو پہلے ماننا چاہیے تھا۔ نبوت کوئی نظر تو نہیں آتی، یہ تو عقل کے ذریعے معلوم ہوتی ہے۔ جو چیز آنکھوں سے نظر آ رہی ہے اس کا انکار کر دیا موجودہ مشرکین نے۔ ہمارے استاد مفتی صاحب فرماتے تھے رحیم یار خان والے، آج کل والے کم عقل جو ہوئے بھئی، جو چیز سامنے نظر آ رہی ہے اس کا انکار کر رہے ہیں۔ اب سامنے مسجد نظر آ رہی، میں یہ پتہ نہیں یہ مسجد ہے کہ نہیں ہے، آپ کہیں گے بے وقوف آدمی ہو، آنکھوں سے دیکھ رہے ہو یہ مسجد ہے، کہتے ہو مسجد نہیں ہے۔ اب یہ ستون نظر آ رہا ہے، میں پتہ نہیں یار یہ ستون ہے کہ نہیں ہے، مجھے کیا پتہ نہیں یہ سفید ہے کہ، عجیب آدمی، آنکھوں سے نظر آ رہا ہے، ہاتھ سے پکڑو یہ پتہ چلے گا بھئی یہ بنا ہوا ہے سیمنٹ کا ہے، یہ پلیٹیں لگی ہوئی ہیں وغیرہ وغیرہ، یہ سریا، تو ٹٹوڑ رہے ہو پھر بھی کہتے ہو پتہ نہیں ہے یہ کیا چیز ہے، کمال کرتے ہو۔ سامنے نظر آ رہا ہے کہ یہ سپیکر ہے، یہ مائک، پتہ نہیں یہ کیا چیز ہے۔ تو جو چیز محسوس ہو اس کا انکار کرنا تو بہت بڑی نادانی ہے۔ تو پچھلے مشرکین نے محسوس چیز کو تو مانا، بشریت کو تو مانا، معقول نبوت کا انکار کیا جو عقل سے سمجھ آ سکتی تھی، اور آج کل انہوں نے جو چیز محسوس ہو رہی ہے سامنے اس کا انکار کر دیا۔ اب آپ فیصلہ کریں کہ زیادہ کم عقل کون ہوئے۔ چلو جی، ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ، اللہ اکبر، چلو جی۔